نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان وقال في موضع آخر لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین اور جو شریعت ہمیں عطا فرمایا ہے مذہب اسلام کی شکل میں، یہ بڑا ہی پاکیزہ اور خاص اور حقیقت پر مبنی ایک ایسا مذہب ہے جو انسانوں کی اور اپنے ماننے والوں کی زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر مقام پر، ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے. انسان کی پیدائش سے لے کر کے اس کی موت تک جو حالات پیش آتے ہیں، جو مرحلے پیش آتے ہیں، ہر مرحلے میں شریعت اسلامیہ نے تعلیمات دی ہیں. کھانے کے آداب بھی بتلائے ہیں، سونے کے آداب بھی سکھلائے ہیں. ہر مرحلے میں اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب بھی دنیا کے اندر ہیں، لیکن جو تعلیمات اور جو رہنمائی اسلام نے کی ہیں، دوسرے مذاہب میں وہ تعلیمات نہیں ملتی ہیں. جب کوئی ایسا موقع آتا ہے دوسرے مذاہب میں کہ وہاں ان کے مذہب کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی، تو وہ یا تو خود انہوں نے ایسے ضابطے بنائے ہیں کہ وہ اس موقع پر اس مرحلے کو حل کر لیتے ہیں، یا کسی دوسرے مذہب کی تعلیم کے مطابق عمل کر کے اس مرحلے سے اور اس موقع سے وہ گزر جاتے ہیں. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، لیکن اس وجہ سے عیسائیت کے اندر مذہب عیسائیت کی کوئی تعلیم نہیں ہے کہ کس طریقے سے شادی کی جائے. مذہب عیسائیت کی کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے. عیسائیوں نے اپنے طریقے سے خود ایسے ضابطے بنائے ہیں جس کے مطابق وہ شادیاں کرتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں. لیکن مذہب اسلام ایسا جامع مذہب ہے کہ ہر مرحلے میں، ہر موڑ پر انسانوں کی رہنمائی کی ہے. دنیا کے اندر بھی، اور اس پر عمل کر کے بندہ دنیا کے اندر بھی سرخرو ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات قرآن میں، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت سارے احکامات بیان کیے ہیں، اور تمام احکامات پر عمل کرنا اہمیت کا حامل ہے. ہر حکم کی ایک الگ اہمیت ہے، لیکن اسلام کے اندر جو سب سے پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دیا ہے وہ پاکی اور طہارت کا دیا ہے. پاکی حاصل کرنا اور طہارت حاصل کرنا، یہ سب سے پہلا ایسا حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے قرآن کریم میں. سب سے پہلا حکم وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے.
بندہ ایمان میں داخل ہوتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، ایمان میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا حکم جو ملتا ہے وہ طہارت کا اور پاکی کا ملتا ہے۔ نماز بھی بہت بڑی عبادت ہے، نماز کا حکم بھی بعد میں ہے، نماز سے پہلے وضو کا اور طہارت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے قرآن کریم میں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے خطبے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اس سے پہلے اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز کا جب ارادہ کرو تو نماز پڑھنے سے پہلے یہ ان چار اعضاء کو دھو، جن کو ہم وضو کے فرائض کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وضو کے فرائض کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرائض کو خود بیان کرتے ہیں، کسی حدیث میں یا کسی عالم کے ذریعے سے فرائض ثابت نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ خود فرضوں کو قرآن کریم کے اندر بیان کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے اپنے ان چار اعضاء کو دھو، اور یہ تو اس وقت ہے جب کہ جسم پاک ہو، جسم پر کوئی ناپاکی نہ ہو۔ اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر جسم ناپاک ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اگر تم جنوبی ہو، اگر تمہارے اوپر ناپاکی لگی ہو یا تمہارا جسم ناپاک ہے، فَطَهَّرُوا، تو تم پھر طہارت حاصل کرو، پھر وضو سے کام نہیں چلے گا، پھر پورے جسم کو کی طہارت حاصل کرنا اور اس کے لیے غسل کرنا فرض ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غسل کا فرض بیان کر دیا۔ اس آیت پہلے جز میں تو وضو کے فرائض کو بیان کیا، اور اس والے جز کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنوبی ہو، ناپاک ہو، تمہارے جسم ناپاک ہیں، فَطَّهَّرُوا، تو تم طہارت حاصل کرو، اور طہارت میں بھی مبالغہ کا صیغہ استعمال کیا، اچھی طریقے سے طہارت حاصل کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر جنوبی ہے تو طہارت حاصل کرنی ہے، مبالغے کے ساتھ کہا ہے۔ اس میں غسل کا پہلا فرض بیان کیا کہ جسم کی جو پوری اچھی طریقے سے طہارت حاصل کرنی چاہیے۔ ہم جو سنتے ہیں یا سکھائے جاتے ہیں وضو کے غسل کے 3 فرائض کہ منہ کو دھونا، ناک کو دھونا، پورے جسم کو دھونا، وہ اسی ایک فرض کے اندر داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مبالغے کا حکم دیا ہے فَطَّهَّرُوا، کہ اچھی طریقے سے جسم دھو، اللہ نے قرآن کریم میں صرف طہارت کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منہ کے دھونے کو اور ناک کے دھونے کو الگ سے اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ منہ کا دھونا یا ناک کا دھونا اس میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو ظاہر جسم نہیں ہے، اس لیے وضو کے فرض میں، غسل کے فرض میں منہ کے دھونے کو اور ناک کے دھونے کو الگ سے داخل کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنوبی ہو تو پھر اچھی طریقے سے طہارت حاصل کرو، یعنی اس کے لیے غسل کرو۔ پھر آگے کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے، او علی سفر، یا تم سفر پر ہو، مسافر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی استنجے سے، چھوٹے یا بڑے استنجے سے فارغ ہو کر کے آیا ہے، او لامستم النساء، یا مصابحت ہوئی ہے، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اور تم پانی نہ پاؤ، پانی نہ ملے، تو اس وقت تم فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہ اگر طہارت کے لیے پانی مہیا نہیں ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ طہارت کے لیے مٹی بھی پاک ہے، مٹی سے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ بہرحال بتانا مقصد یہ تھا کہ نماز بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز سے پہلے طہارت کا حکم دیا، وضو کا حکم دیا، اور اگر جسم ناپاک ہے تو اس کے لیے غسل کرنے کا حکم دیا۔ طہارت کی اتنی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے جو شرائط بیان کیے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، کہ بعض شرائط تو ایسی ہیں جو نماز کے اندر داخل ہیں کہ قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ وغیرہ، یہ نماز کے اندر کی شرائط ہے۔ بعض شرائط ایسی ہوتی ہیں جو نماز سے پہلے کی ہوتی ہے۔ ان میں پہلے شرائط کیا ہیں کہ جسم کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز اتنی اعلیٰ قسم کی عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس نماز جیسی عبادت سے پہلے بھی طہارت حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اگر جسم پر ناپاکی لگی ہوئی ہے، جسم ناپاک ہے اور نماز ناپاکی کی حالت میں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔
یا جسم پاک ہے اور کپڑے ناپاک ہے تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی، یا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہیں جگہ ناپاک ہے تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ اتنی اہمیت مذہب اسلام کے اندر طہارت کی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیا کہ دوسرے مذاہب سے ممتاز کرنے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی طریقے سے حج وغیرہ اس طرح کی عبادات کرتے ہیں۔ ان عبادت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کی عبادت ہے، یہ ہماری کافروں کی یا مشرکوں کی عبادت نہیں ہے، یا یہود و نصارہ کی عبادت نہیں ہے۔ لیکن طہارت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ طہارت ہمیں دوسرے مذاہب سے ممتاز کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ طہارت کا حکم انسانوں کو جانوروں سے ممتاز کرنے کے لیے ہے، کہ یہ جو طہارت کا حکم ہے، جو انسان ہے وہ طہارت کے ساتھ رہیں گے، پاکی کے ساتھ رہیں گے، اس کے برخلاف جو جانور ہیں، جو غیر انسان ہیں، ان کو طہارت کا اسی طریقے سے ناپاکی کا کوئی سلیقہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جانوروں سے ممتاز کرنے کے لیے طہارت کا حکم دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مذہب اسلام کے اندر طہارت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن کریم کی چند آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے طہارت کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اور طہارت حاصل کرنے والے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک آیت میں کہا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ مسجد قباء کے بارے میں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہے۔ اس کے بارے میں آگے کہتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس قباء کے علاقے کے اندر چند لوگ ایسے ہیں یحبون ان یتطہروا، جو پاک رہنے کو اور طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ طہارت حاصل کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء والوں کو بلا کر کے پوچھا کہ تمہاری کون سی ایسی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قرآن میں تعریف کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فیہ رجال، اس علاقے کے اندر، اس قباء کے اندر چند مرد اور کچھ لوگ ایسے ہیں یحبون ان یتطہروا، جو طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے تو کیوں کہنے یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین؟ تو تم طہارت کس طریقے سے حاصل کریں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ طہارت تو ہم بھی حاصل کرتے ہیں اور لوگ بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ طہارت پر تمہاری تعریف کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اہل قباء نے کہا اے اللہ کے رسول، پہلے زمانے میں لوگ مٹی وغیرہ سے استنجا کرتے تھے، مٹی کے ڈھیلے سے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم استنجا کرتے ہیں اور اپنے استنجے کو مٹی کے ڈھیلے سے پاک کرنے کے ساتھ ساتھ ہم پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں، پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تعریف کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا آدھا حصہ ہے، آدھا ایمان طہارت ہے۔ کتنی اہمیت شریعت میں اور قرآن اور حدیث میں طہارت کو دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جتنی اہمیت ہماری شریعت نے طہارت کو دی ہے، ہم لوگوں کے درمیان اور اہل ایمان کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان طہارت کے سلسلے میں اتنی ہی زیادہ غفلت بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جاتی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے نمازوں میں بھی خرابیاں ہوتی ہیں، عبادات میں بھی خرابیاں آتی ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی طہارت ہے۔ جب طہارت ہوگی تبھی تو نماز شروع ہوگی، جب طہارت ہی مکمل طریقے سے نہیں ہوگی تو نماز کس طریقے سے درست ہوگی؟ ایک حدیث جو میں نے پڑھی خطبے میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يقبل اللہ الصلاۃ بغیر طہور، اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز کو قبول نہیں کرتے۔ جب طہارت کے اندر غفلت ہوگی، طہارت مکمل طریقے سے نہیں ہوگی تو ہماری عبادتیں کس طریقے سے قبول ہوگی؟ اور ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ جن کو طہارت کے مسائل کا اور طہارت کے آداب اور طریقے کا ہی نہیں پتہ، اور نہ ہی اس کو سیکھنے کی طرف کوئی توجہ ہے۔ اور بہت سے لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے، نماز کے لیے مسجدوں کے لیے بلایا جاتا ہے، تو یہ عذر، بہت سارے لوگ تو یہ عذر بیان کرتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں، ہم مسجد میں نہیں جا سکتے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمان ہونے کے بعد جس میں ہر چیز کے بارے میں تعلیم دی گئی ہو، جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے اعتراض کیا، ایک یہودی نے، اس نے کہا لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، کہ تمہارا نبی تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے۔ اس نے مذاق کے طور پر کہا، تمسخر کے طور پر کہا
کہ تمہارے نبی تمہیں ہر چیز سکھاتے ہیں، حتی القراء، یہاں تک کہ تمہیں استنجے کا طریقہ بھی سکھلاتے ہیں. یہ تو نبی ہیں، ان کو بڑی اعلیٰ لیول کی بات کرنی چاہیے، ان کو تو معجزات دکھانی چاہیے، ان کو بڑی بڑی بحثیں کرنی چاہیے اور بڑی کرامتیں اس طریقے کے باتیں ان کو کرنی چاہیے. لیکن یہ تم کو استنجے وغیرہ کا طریقہ سکھلاتے ہیں، یہ تو بچوں کو سکھانے والی چیز ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اجل، ہاں ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں استنجے کا طریقہ بھی بتایا ہے. یہ تو تمہاری تمسخر تو مذاق تو تمہارا ہونا چاہیے کہ تمہارے مذہب نے اور تمہاری شریعت میں استنجے کرنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا ہے. پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول، کہ ہمارے نبی نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم استنجا کرتے وقت، چھوٹا یا بڑا استنجا کرتے وقت قبلے کا استقبال کریں، کعبے کی طرف ہم توجہ کریں، کعبے کی طرف اپنا رخ کریں. اسی طریقے سے ان یستنجیا بالیمین، اللہ کے رسول نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم دائنے ہاتھ سے استنجا کریں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ان یستنجیا باقل من ثلاثۃ احجار، اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ہم تین پتھر سے کم سے ہم استنجا کریں، یعنی 3 پتھروں سے ہم استنجا کرنے کے اللہ کے رسول نے تعلیمات دی ہیں. تو یہ اتنی زیادہ اہمیت شریعت کے اندر ہے طہارت کی. اور جو ناپاک رہتے ہیں اس کے بارے میں بڑی بڑی وعیدیں حدیث کے اندر بیان فرمائی ہیں. ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا، قبرستان کے پاس سے ہوا. وہاں 2 قبریں تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے اور جو ساتھ میں تھے ان سے کہا کہ انہما لیعذبان، تاکید کے ساتھ کہا خدا کی قسم ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور پھر فرمایا وما يعذبان فی کبیر، اور عذاب کسی بڑے گناہ میں نہیں ہو رہا ہے کہ کسی کو قتل کیا ہو یا کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو، صغیرہ کبیرہ گناہ کیا ہو. وما يعذبان فی کبیر، کسی کبیرہ گناہ کے سلسلے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے. اما ھذا فکان لا یستتر من البول، ایک قبر والے کے بارے میں کہا کہ یہ شخص تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یہ شخص پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرے کے بارے میں کہا کہ یہ لوگوں کی چغلخوری کیا کرتا تھا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لکڑیاں منگائی اور ان دونوں قبروں میں لگا دی اور فرمایا کہ جب تک یہ تازہ رہیں گی تو اللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے عذاب ہلکا کر دے. اور اسی طریقے سے دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب سے اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب قبر، زیادہ تر پیشاب کے چھینٹوں کے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں طہارت کے سلسلے میں ہمارا کیا مسئلہ ہے، کیا صورتحال ہے، ہم کتنی احتیاط برتتے ہیں. بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ اللہ مفتی ضرب علی خان صاحب کا بھی واقعہ ہوا، انہوں نے بتایا انتقال ہوا. ان کے بیانات کے اندر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت کہ ایک شخص میرے پاس آتا تھا اور بہت ہی سمجھدار لڑکا تھا اور علماء سے محبت رکھنے والا تھا. جب اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اکثر ہوا کرتی تھی. جب بھی میرے پاس آتا وہ بتایا کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی ہے. تو حضرت نے اس کی ملاقات اپنے استاد سے کرائی کہ یہ شخص بہت محترم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اس کو خواب میں ہوتا ہے، کئی مرتبہ ہوا ہے. تو حضرت کے استاد نے ان کے بارے میں تعبیر بتائی کہ ان کو الگ لے جا کر کے بتائی کہ اس شخص کا جلدی انتقال ہو جائے گا، تم دیکھو گے کہ جلدی ہی نئی عمر میں اس کا انتقال ہو جائے گا. مفتی صاحب نے اس کو بعد میں بتایا ایسی صورتحال ہے. تو چند دنوں بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد ایک عرصے بعد ان کے خواب میں وہ شخص آیا اور اس کی زیارت ہوئی. تو مفتی صاحب نے اس سے خواب میں پوچھا کہ تمہارے ساتھ کس طریقے کا معاملہ ہوا. تو اس شخص نے کہا آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا ولی صفت انسان ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اس کے آ رہے ہیں اور بار بار اس کے خواب میں آ رہے ہیں. کتنا ولی صفت انسان ہوگا، کیسے اعمال اس کے ہوں گے. وہ شخص کہتا ہے خواب میں کہ مفتی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسائل سے مجھے بری کر دیا، لیکن 14 دن تک طہارت کے مسائل میں مجھے روکے رکھا. یعنی میری طہارت کے سلسلے میں چند غلطیاں تھیں
ان طہارت کے مسائل کے سلسلے میں جواب دینے کے لیے مجھے 4 دن تک میں اٹکا رہا، لیکن آج 14 دن بعد مجھے جو ہے خلاصی ہو گئی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ کتنی اہمیت طہارت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے۔ پہلی امتوں میں کیا تھا؟ یہودیت میں، بنی اسرائیل میں اگر کپڑوں پر نجاست لگ جاتی تھی تو وہ کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوا کرتا تھا، اس کو کاٹ کر کے کاٹنا پڑتا تھا تب کپڑا پاک ہوا کرتا تھا۔ اتنے سخت احکامات تھے۔ اور عیسائیت میں اتنے سخت احکامات نہیں تھے کہ اگر کپڑا ناپاکی لگی کپڑے پر تو دھو لیا، نہیں دھویا تو کوئی کام نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا، یعنی جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں وہ درمیانی درجے کے، نہ تو زیادہ سخت ہیں اور نہ ہی زیادہ بالکل چھوٹ دی گئی ہے، بلکہ درمیانی درجے کے دیے ہیں کہ اگر کپڑے پہ ناپاکی لگ جائے تو دھو کر کے ان سے نجات حاصل کر لی جائے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے طہارت کے احکامات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نے جو طہارت کے اور پاکی کے احکام دیے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے تاکہ تمہیں حرج میں ڈال دیں، تمہیں پریشانی میں اور مشقت میں ڈال دیں، ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دیں۔ اور طہارت کے جہاں دینی فوائد ہیں وہاں دنیاوی فوائد بھی ہیں، بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے بہت ساری برے خیالات سے حفاظت رہتی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ طہارت کے سلسلے میں احتیاط برتیں اور طہارت کے جو مسائل ہیں، اہم مسائل، ان کو سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سنتیں پڑھ لیں، انشاءاللہ 5 منٹ کے بعد خطبہ شروع ہوگا۔